ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ طویل انتظار اور 3 بار مؤخر کرنے کے بعد آج اسلام آباد کی احتساب عدالت نے القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ جج ناصر جاوید رانا نے سابق وزیر اعظم کو 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے، جبکہ بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ القادر یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی القادر ٹرسٹ کیس میں بدعنوانی اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے ہیں، جبکہ بشرا بی بی کو کرپشن میں سہولت کاری اور معاونت پر مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اس کیس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ وہی مقدمہ ہے جس میں بانی پی ٹی آئی کو پہلی بار اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا اور جس کے ریاکشن میں ہم نے سانحہ نومی دیکھا۔ اس کیس میں کل ملزمان کی تعداد 8 تھی، لیکن صرف 2 ملزمان یعنی بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو ہی سزا ہوئی۔ باقی تمام ملزمان نہ تو اس کیس میں پیش ہوئے نہ ملک میں موجود ہیں۔ اس سے بھی خاص بات یہ ہے کہ حکومت وقت کا بھی سارا دھیان صرف اپنے سیاسی مخالفین پر رہا۔ اس دوران نہ تو باقی ملزمان کو واپس لانے کی کوشش کی گئی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی سخت اقدام اٹھایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے مبینہ بند لفافے میں اس ڈیل کی منظوری کابینہ سے لی، جبکہ ہمارا آئین واضح ہے کہ وزیر اعظم اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک کابینہ کی اکثریت اس فیصلے کا ساتھ نہ دے۔ لیکن حیران کن طور پر منظوری دینے والی کابینہ کا کوئی رکن اس کیس میں ملزم نہیں تھا، البتہ ان میں کچھ گواہان کے طور پر ضرور پیش ہوئے۔ آج کے فیصلے میں ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ نیب قانون میں زیادہ سے زیادہ سزا 14 سال ہے۔ حیرت انگیز طور پر آج تحریری فیصلے میں معزز جج نے شواہد میں تضادات کو تسلیم کیا، لیکن اس کے باوجود زیادہ سے زیادہ سزا سنائی گئی۔ ہمارے ملک میں سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ شک کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے، ایف آئی آر میں تاخیر کا فائدہ بھی ملزم کو ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دوسری جانب حکومت جہاں اس کیس اور آج کی سزا کو مثالی قرار دے رہی ہے، وہیں تحریک انصاف اسے بربریت سے تشبیہ دے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ اس تمام تر منظرنامے میں سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کا مذاکرات پر کیا اثر ہوگا۔ کل بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق اور آج سخت فیصلے آنے کا کوئی کنیکشن ہے، اور کیا اس فیصلے کے بعد ڈھیل پس پردہ ملاقاتوں کا بیانیہ اپنی موت مر چکا ہے یا پھر ابھی بھی کوئی راہ باقی ہے؟ ان تمام تر پہلوؤں پر غور کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ہمایوں میمن صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ تو سب سے پہلے تو شیلا رضا صاحبہ، میں آپ سے آپ کا موقف جاننا چاہوں گی۔ القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ آیا ہے اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو سزائیں ہوئی ہیں ان کا جو انجام ہے کچھ اچھا نہیں نکلا، اسپیسیفکلی بانی پی ٹی آئی کو لے کر؟ دیکھیے، میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں ہوں پولیٹیکل ورکر، اور کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کا ورکر یا اس کے لیڈر کو جو ہے وہ سزا ہو، اور خاص طور پر کرپٹ پریکٹسز میں، تو یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایک پارٹی جو نعرہ لگاتی ہوئی آئی تھی دوسروں کو چور ڈاکو اور ہم کرپشن کے خلاف آئیں، لیکن اس کے طرز حکومت میں پاکستان بھی، دور حکومت میں پاکستان بھی کرپشن انڈیکس میں اوپر گیا، اور مسلسل یہ چیزیں رہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تو برطانیہ سے پیسہ آیا تھا کہ جی یہ کرپشن کا پیسہ ہے جو آپ کو جمع کرانا چاہیے، اور وہ جمع کرانے کے بجائے بزنس ٹائکون کو دے دیا گیا۔ تو یہ تو وہ کیس ہے جو کہ کیبنٹ سے باہر نکلا، اور خود ان کے اپنے ممبرز نے یہ کہا، اور لوگ ان کے دور کے وقت کے کیبنٹ ممبرز نے اس میں بیان بھی ریکارڈ کرائے۔ اور تو بہرحال ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ اور لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ شرجیل انعام میمن کے اوپر بہت الزامات لگاتے تھے کہ ہے نا کشتی پکڑی گئی اور یہ تھا اور وہ تھا، اور ہم اس میں یہی کہتے تھے کہ بھائی وہ پیسے کہاں ہیں، آپ اس پیسوں کو پروف کریں اور ان کو فائنینس ڈپارٹمنٹ میں مطلب یہ جو ہوتا ہے آپ کا اکاؤنٹ 1، اس میں آپ جمع کرائیں اگر پکڑے گئے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکا۔ تو پھر یہی ساری صورتحال ہے۔ لیکن بہرحال بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر اور مجھے اور پولیٹیکل پارٹی کے، میری پارٹی کو افسوس ہے اس پہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمایوں میمن صاحب بتائیے گا، القادر ٹرسٹ کیس کا سر فیصلہ آ گیا، ہمیں لگ تو رہا تھا کہ سخت آئے گا، لیکن یہ تو امید سے زیادہ سخت فیصلہ ہے، سوچ سے بھی زیادہ سخت فیصلہ ہے۔
सो अब पीटीआई का अगला लाएमल इस पर क्या होगा? आप लोगों ने ऐलान तो किया है कि इसे चैलेंज करेंगे, लेकिन 14 साल कैद पर तो जमानत नहीं हो सकती, तो अब होगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का बड़ा सिंपल सा केस था, इसको कॉम्प्लिकेट किया है और इसके लिए स्पेशल एक जज को लेकर आए थे। ये याद रहे कि ये वो जज है जिसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में PLD 2005 पेज नंबर 86 में एक डिसीजन लिया हुआ है कि इन्होंने गलत किया हुआ है और कहा हुआ है ही इज़ नॉट फिट फॉर द जॉब। सर 20 और साल इसको हो गए कहा हुआ उस था बात को। सॉरी, सर 20 साल हो गए उस बात को। तो दैट शोज ना कि वो बंदा जो जजमेंट के लिए फिट ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये कोई भी गलत डिसीजंस ले सकता है, इसके अंदर टेंडेंसीज है ऑफ टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, इसके अंदर टेंडेंसीज है, तो वो टेंडेंसीज ख़त्म तो नहीं होती ना। तो इस वजह से तो हमें तो ये भी नहीं पता। अच्छा, नंबर 2 रिसेंटली बताता हूँ मैं आपको, ये थोड़ी सी अंदरूनी बात बताता हूँ कि हाई कोर्ट के अंदर बिटवीन चीफ जस्टिस जो अभी फारूक साहब थे और उसके अलावा मियां गुल हसन साहब, इनके दरमियान भी इसी के ऊपर एक बल्कि इतना हो गया था कि उनके आपस में बातचीत भी बंद हो गई थी और उन्होंने ये कहा दिया, मियां गुल हसन साहब ने कहा था कि ये किस बंदे को आप लोगों ने यहाँ लगाया हुआ है, इसको वापस रिपैट्रिएट करो, उधर पंजाब करो। और उसके दरमियान में एक मीडिएटर था जिसने इनके दरमियान में फिर सुलह कराई थी इस बात पे कि इस बंदे को वापस भेजा जाए बिकॉज ही इज़ नॉट फिट फॉर इस्लामाबाद। ये उस वक्त हुआ था। फिर उसके बाद फिर भी ये रह गया और फिर उसको जब उन्होंने दोबारा मियां गुल हसन साहब ने बात की तो उसके बाद इनको उठा के इस केस पे लगा दिया। और ये तो बड़ी वाज़िया बात थी कि ये सारी चीज़ें होनी है, ये सारी चीज़ें तो करनी थी। देखिए, जिस फैसले का आप शुरू में ही एक दिन पहले 2 दिन पहले लोग बता दे कि फैसला ये आ रहा है और सज़ा तो मिलनी है और 14 साल मिलनी है, मैक्सिमम मिलनी है। मुझे एक बात बताएं, उस डिसीजन को कोई आप डिसीजंस मानोगे? इस सिस्टम को आप वो करोगे? और यही तो वजह है कि जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है EIU ये ने कहा है कि इस वक्त हुकूमत है, इनको मतलब आप ये याद रखें कि जनरली वो 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं जितनी भी हुकूमतें होती हैं। एक जो डेमोक्रेटिक है, एक जो फ्लॉड डेमोक्रेसी है, एक जो हाइब्रिड रिजीम है या हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, और एक जो अथॉरिटेरियन स्टेट है। पिछले 15-16 साल से 2008 से पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड रिजीम, वो 4 और 4.5 के दरमियान में इसके आसपास रह रहा था, 4.2 4.2 रह रहा था। उससे पहले मुशर्रफ के ज़माने में जब अथॉरिटेरियन था वो 3.92 इस तरह उसका मार्क्स आते थे। ठीक है, मेरे साथ ही रहिएगा। नून लीग के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब आपके वक्त का। बानिए पीटीआई और उनकी अहलिया को तो सज़ा हो गई सर, लेकिन इस केस के कुल 8 मुल्ज़मान थे, लेकिन आपकी हुकूमत ने ना तो उन बाकियों के खिलाफ कोई बात की, ना ही कोशिश की कि उन्हें यहाँ पर लाया जाए, यानी सारा फोकस इन 2 लोगों पर ही था। थैंक यू वेरी मच इकरा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि इसमें जो मेन एक्यूज है वो तो इमरान खान खुद ही है, और जो दूसरा मेन एक्यूज है वो फराह गोगी है, जिसको फराह शहजादी कहते हैं। तो अब फराह गोगी जो थी, जब तक इमरान खान की हुकूमत थी वो यहीं पे थी, इनके घर में उनकी आवत जावत हुआ करती थी, बड़ी इन्फ्लुएंशियल खातून थी और पूरी पंजाब हुकूमत को भी वो डील करती थी। फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी वो भत्ता वसूल करती थी। उन पे तो वो तो बड़ी मशहूर कहानी है उनकी, उस पर तो बड़ी किताबें लिखी जा सकती हैं। तो मेन एक्यूज तो इसमें इमरान खान खुद इसलिए है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो पैसे वहां पे डिटेक्ट किए थे कि ये इलीगल मनी है एंड इसकी जो मलकियत है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की है या पाकिस्तानी अवाम की मलकियत या दौलत है, तो ये पाकिस्तान को वापस भेजनी चाहिए। अगर वो पैसा वापस मुल्क में आया तो वो अकाउंट नंबर 1 में क्यों नहीं गया, वो रियासत के पास क्यों नहीं जमा किया गया? वो एक ऐसी अदालत में जिसको हम पहले ही मुतनाज़िया अदालत समझते थे, वहां पर क्यों जमा किया गया? फिर उसका जमा होना, उसकी जो हैसियत है कि ये मलिक रियाज के खाते में जितना उन पर जुर्म साबित हुआ वो उस खाते में पैसे क्यों जमा हुए? ये तो वापस मुल्क के पास जाना था, ये पैसा तो वापस आवाम के पास जाना था, ये वहां क्यों गया? इसमें उसकी लॉन्ड्रिंग क्यों हुई, उसकी क्यों धुलाई हो गई, वो ड्राई क्लीन से क्लीन होकर आ गया? एक नंबर 2 कि इस सारी फैसिलिटेशन में
लिफाफा बंद क्यों रखा गया था कैबिनेट के आगे? इमरान खान ने लिफाफा क्यों नहीं खुलने दिया और क्यों नहीं बताया कि ये क्या वो करने जा रहे हैं? और वो इस कौम के साथ, वो इस कैबिनेट के साथ, हुकूमत के साथ, काबीना के साथ और इस मुल्क के साथ क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने क्यों ऑन बोर्ड नहीं लिया? कौम को क्यों एतमाद में नहीं लिया? फिर तीसरी बात यह है कि जो जमीन ट्रांसफर हुई है वो किसके नाम पर हुई? फरश शहजादी के नाम पर भी हुई, और जो ट्रस्टीज हैं अलकादिर ट्रस्ट के वो सब के नाम पे हुई, और जो ट्रस्टी हैं वो उसी के बेनिफिशियरी हैं। 500 कनाल जमीन मेरे और आपके नाम पे तो कोई एक मरला नहीं ट्रांसफर करता। ये 500 कनाल जमीन कौन लेता है? और फिर हमें तो कोई चांदी की एक अंगूठी नहीं पहनाता। इनको 6 के रात की अंगूठियां जो है रोज मलिक रियाज के घर से आ रही हैं, दी जमास, दी बियर्स, और पता नहीं कहां से कोई क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये तो करप्शन की एक ऐसी कहानी है, और उस बंदे की जो पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ जिहाद करने का सबसे बड़ा झंडा उठाकर कहता था कि ये चोर, वो चोर, फला चोर, किसी को नहीं बख्शा। बिल्कुल ठीक है। किसी हाजी को नहीं छोड़ा, किसी मस्जिद के खतीब को नहीं बख्शा, और कहता था एक मैं हूं, या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन, बाकी आगे कुछ नहीं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम का जिक्र नहीं करता था उस बंदे ने। इसने जितनी करप्शन की है मेरे ख्याल में शायद किसी ने की हो। सर इख्तियार साहब मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा सर, जरा मेरे साथ ही। जो है ठीक है, शहजादी इनकी फ्रंट वुमेन थी, वो इनके बयाने आगे पकड़ती थी, और बिल्कुल सही सर, आपका मौकिफ सामने आ गया सर। मेरे साथ लाइन पे जरा मौजूद रहिएगा। शैला साहिबा, ये जो बात कर रहे हैं, अब वजीर आजम अकेला तो कुछ नहीं होता, काबीना इन्वॉल्व होती है। आपको नहीं लगता था कि फिर जिस काबीना ने मंजूरी दी उसको भी इन्वॉल्व करना चाहिए था? लेकिन उस काबीना में से कोई रुकन मुल्जिम ही नहीं है। खुद फैसल वाडा साहब इस काबीना का हिस्सा थे, लेकिन आजकल तो वो बहुत ही करीब है पीपल्स पार्टी के भी और नून लीग के भी। देखिए, उस काबीना से जुबैदा जलाल साहिबा ने गवाही दी है। परवेज़ खटक जो इनके वज़ीर आला रह चुके हैं, और वह वज़ीर ख़जाना थे, शायद ये ख़ारजा थे, उनकी भी गवाही है, और चीफ़ सेक्रेटरी की भी गवाही है, और बाकी जो आज़ाद हैं उस वक्त की काबीना के लोग, उन्होंने अपने आप को इससे दूर किया है। और ये बिल्कुल एक खुला केस है, और इसमें जो है वो कोई गुंजाइश नहीं थी, और उनके वकील लड़ नहीं सके। 1 साल से ज़्यादा ये जो है ज़ेरे समात रहा है। और बहरहाल मैंने कहा कि एक अफसोस की बात है, और बचपन में हम 2-4 कहावतें हमारी माँ हमें सिखाती थी, और बड़े बुज़ुर्ग के जब कोई तुम्हें कुछ कहे तो उसको जवाब नहीं दो, बस कह दो जो कहता है वही होता है। तो हमें समझ नहीं आता था ये क्या है, कि अगर कोई हमें बुरा कहे तो हम कहें जो कहता है वही होता है। तो ये जो चोर चोर डाकू डाकू था, तो वो आज समझ आया कि जो कहता है वही होता है। या फिर जो एक वो होता था कि चोर मचाए शोर, तो वाकई ये तो बहरहाल मैंने कहा कि एक अफसोसनाक दिन है, ये एक अफसोसनाक दिन है कि बड़ी कम कीमत लगी एक वज़ीर आज़म की, उस आदमी के हाथों लगी जिसके लिए उनका अपना पैगाम है कि ये लोगों के साथ ये करता है, ये करता है, बाकायदा रिकॉर्डेड प्रोग्राम है उनका। इस पर क्या फैसला आता है? हम कानूनी राय भी जानेंगे कि कानून इस पर क्या कहता है और कानूनी तज्जियाकार इस पर क्या कहते हैं, ब्रेक के बाद। हुमायूं साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो आप लोग फैसला चैलेंज करेंगे, लेकिन शनीद ये भी है कि वहाँ पर भी नए जजेस का तकर्रुर हो जाएगा, तो इन शॉर्ट शायद वहाँ से भी आपको रिलीफ ना मिले। लेकिन सर, मुज़ाकरात का फिर अब क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। ये जो वेट कर रहे थे 17 का, ये इसलिए वेट कर रहे थे कि ये लोग, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को मैनिपुलेट कर लिया है। इनसे अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं हुआ था, उसको भी आज इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया होगा। चंद दिनों में वो लोग भी आ जाएंगे। बाय द टाइम ये सारी चीज़ें जाएंगी, आप इसका वो जब ऑर्डर आएगा तो उसके बाद जब उसको लेकर जाएंगे और वो फाइल करेंगे तो इट विल टेक टाइम, और उस वक्त तक ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर चुके होंगे। और यही सारी चीज़ है कि इसी वजह से ही कि मैं पहले भी बता रहा था कि जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्होंने पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन कंट्री इसी वजह से कर दिया है कि अब यहाँ पे किसी किस्म की ना डेमोक्रेसी है, और उन्होंने ख़ास तौर पे मेंशन किया है कि यहाँ की जो जुडिशरी थी उसको भी इन लोगों ने तबाह कर दी है, बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दी है।
تو آپ ہر لحاظ سے دیکھیں اس حکومت نے کر دیے. اور ابھی میں سن رہا تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اصل سزا جس بات کی ہے نا وہ اس بات کی ہے کہ آپ نے ایون فیلڈ کی طرح کی یا سر محل کی طرح کی چیزیں کیوں نہیں خریدی. آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے ساتھ جو اصحابہ کرام ہیں ان کی ذات کی تعلیم کیوں دینا چاہتے ہیں. اصل سزا اس بات کی ہے. یہ لوگ جو تعلیم دیتے ہیں یہ جا کے اسکولوں میں جا کے کہتے ہیں کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے, مطلب دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیل پیپل کہ بھئی کرپشن کو ایکسیپٹ کرو اور اسی لحاظ سے آگے چلو. یہ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ایکچولی جو ہے اس کو سزا اس بات کی مل رہی ہے, اور کسی چیز کی سزا. دوسری سزا اس کو اس بات کی مل رہی ہے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے. وہ اس چیز سے نہیں ڈر رہا. اس کو اگر آج موقع ملے وہ آج ان سب کے ساتھ کہہ دے کہ یار ٹھیک ہے میں بات بند کروں گا. وہ جیسے 10 سال کے لیے کوئی بات بگوڑا ہو جاتا ہے یا آپ کے پاس ایک ایفیڈیوٹ آ جاتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہے. ان میں سے کوئی چیز اس نے نہیں کی, وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, ہنس رہا تھا, کہہ رہا تھا شکر الحمدللہ, اور ڈٹ کے رہے گا. اس نے ایگزیکٹو ڈیسیجنز کو اس نے نگیٹ کیا کہ میں ایگزیکٹو ڈیسیجن نہیں کروں گا, میں میرٹ پہ جا کے کروں گا. اور یہ یاد رکھیں سب کچھ مان لیتے ہیں, ایک بات یاد رکھیں, مان لیتے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں تھیں, یہ اس میں کیبنٹ میں تھی. بشرا بی بی کا کیبنٹ سے کیا تعلق ہے؟ اگر وہ کہتے کہ ان کی انگوٹھی یا یہ چیز وہ چیز, اس کا تعلق تو اس کیس کے ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. وہ تو کچھ اور کیس ہونا چاہیے. آپ کی کسی بات کا ایک شارٹ ریسپانس دیں گی شیلا صاحبہ, پھر میں اختیار صاحب کے پاس جاؤں گی. جی شیلا صاحبہ. دیکھیے ایک بات اور بھی ہے, اپنے گھر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں بشرا بی بی کے لیے, اور خود روبینہ جو کہ بہن ہیں خان صاحب کی, انہوں نے کہا کہ ادھر جو ہے وہ فرحہ شہزادی بچی تھی اور جو ان کے لیے معاونت کر رہی تھی جو پاکستان نہیں آ رہی, اور انہوں نے کہا کہ اب یہ کے پی میں چلی گئی ہیں, وہاں پہ انہیں مشال جو ہے مل گئی ہے اور ابھی یہ کے پی کو لوٹ رہی ہیں. تو وہاں تو اپنے گھر سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے, اس کو ہم ججز پہ اور اس پہ رکھ کے نہیں اڑا سکتے. یہ کوئی پاناما والے معاملات نہیں ہیں, اور یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ آپ کو برطانیہ نے پیسہ بھیجا ہے کہ آپ کے ملک کا پیسہ ہے جو کرپشن کا پیسہ ہے, آپ اسے اکاؤنٹ 1 میں جمع کرانے کے بجائے آپ اس کو وہاں جمع کرا رہے ہیں کورٹ میں, اور پھر کورٹ سے لے کے پھر وہ وہاں چلا جاتا ہے. تو اس کا کوئی جواز ہوتا ہے نا. اب ہم اس کا جواز دینے کے بجائے ہم جو ہیں وہ چلے جائیں کہ جی شوکت خانم, ہم چلے جائیں کہ جی نمل, ہم چلے جائیں ججز, ایسا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اختیار ولی صاحب رسپونڈ کیجئے گا اس بات پر بھی. اور دوسرا سر, تحریری مطالبات آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی وہ دے دی, اب آپ لوگوں نے ایک اور کمیٹی ان مطالبات کو دیکھنے کے لیے بنا دی ہے, حالانکہ کل کی پریس کانفرنس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ مطالبات آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو پھر سر یہ کمیٹی پر کمیٹی کیوں؟ اچھا میں اس پہ رسپونڈ کرتا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, مایون محمد صاحب نے, کہ ان کو یہ ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ یہ اپنے لیڈر کا دفاع کریں, لیکن کچھ اتنا دفاع کریں کہ جہاں پر سامنے 2+2=4, اس کو آپ 2+2 کو آپ =3 یا 5 نہیں بنا سکتے. جی. فرحہ شہزادی عمران خان کی فرنٹ وومن تھی, اور یہ آپ کو نہیں پتا تو میرے خیال میں آپ کو نہ ہو پتا, جانے نہ جانے میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب ہی نہیں جانے, پاکستان تو سارا جانے ہیں. اور دوسری بات کہ جو القادری ٹرسٹ کے ٹرسٹیز ہیں وہی اس کے بینیفیشری ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کا لیڈر اس میں کتنا اس کا بینیفیشری بنتا ہے. نمبر 2, ملک ریاض کو کس کھاتے میں اتنی آپ نے فیسیلیٹیشن دی ہے. نمبر 3, آپ نے کیبنٹ کو بیوقوف بنا کر اور ان کو پیر ودائی کے اڈے کے منشی بنا کر ان سے کس طرح آپ نے منظوری لے لی, اور بند لفافے میں آپ نے اس کو ان سب سے انگوٹھے لگوا لی اور سب کو فارغ کر دیا. نمبر 3, نمبر 4, وہ پیسے اکاؤنٹ نمبر 1 میں کیوں نہیں گئے؟ جو قوم کی ملکیت تھی برطانیہ میں, انہوں نے چوری کا پیسہ پکڑا تو اس سے ایک چور کی آپ نے نیپیاں صاف نہیں کرنی تھی, آپ نے چوروں کی یہاں پہ جو تھی ان کی شلواریں اور ان کے کپڑے نہیں دھونے تھے. وہ قوم کی امانت تھی, وہ پیسے آپ نے ان کو دینے تھے, آپ نے قوم کو نہیں دیے. آپ نے اس سے ملک ریاض کی فیسیلیٹیشن کی اور اس کے بدلے 500 کنال اراضی لی, اور پھر ہر روز ملک ریاض کی بیوی کو گاڑی میں بٹھا کے
آپ ہیرے جواہرات اور سناروں کی بازار میں پھرا کر یہ اپنی ان کی بھابھی جو ہے وہ اور علیمہ خان کی سلائی مشینیں، ہم تو سوچتے تھے کہ یہ سلائی مشینوں میں اتنے پیسے اربوں خربوں کہاں سے آتے، اب سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ اگر نواز شریف جو اتفاق فاؤنڈریز کا مالک ہے، جس کا والد اس ملک کے بہت بڑے ٹیکس پیئر ہیں، اگر ان سے آپ ایک اپارٹمنٹ کا پوچھ سکتے ہیں کہ رسیدہ کڈو، تو وہ عمران خان جس کی اپنی کریانے کی ایک دکان نہیں ہے اور خود کہتا ہے کہ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، اس کے پاس یہ اتنے پیسے کہاں سے آئے، یہ اتنا بڑا محل کہاں سے بنایا، یہ نظام کیسے چلتا ہے، یہ اتنے بہت ساری گاڑیوں کے جو قافلے یہ کانوائے گزرتے ہیں، اس کی غراتی ہوئی ڈیزل کے پیٹرول یہ دھواں جو نکلتا ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے، یہ 6 کیرات کی انگوٹھیاں اور نیکلیسز یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ بتائیے آپ ضرور، اس پہ اگر آپ نہیں بتاتے نہ بتائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، لیکن سوچئے ضرور کہ یہ سارے معاملات پھر کس طرح چل رہے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ جو گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتا تھا کہ میں کرپشن کو ختم کر دوں گا، انفیکٹ وہ خود کرپٹ تھا، وہ چور تھا، اور میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ قیدی نمبر 804 نہیں ہے، یہ قیدی نمبر 804 ہے، اور آج عدالت نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا، اور میں آج کے دن میں بالکل کلیئر ہوں کہ ثاقب نثار نے جس کو صادق اور امین کا خطاب دیا تھا، یہ عمر عطا بندیال جس کو صادق اور امین گردانتا تھا، آج ان کا جو بھی کہنا تھا اور ان کے فیصلے تھے وہ سرٹیفکیٹ ان کا منہ ضرور چلا رہے ہوں گے، بالکل اور ایسے لوگوں کو اپنے فیصلوں پر میرے خیال میں شرم آنی سر چاہیے۔ کمیٹی والے معاملے پر بھی ذرا ریسپونڈ کر دیجئے۔ جی سر کمیٹی والے معاملے پر، کمیٹی پر جو کمیٹی بنائی ہے حکومت نے، میری بات سنیں، عمران خان اور پی ٹی آئی انہوں نے کوئی مذاکرات سے کچھ نہیں لینا دینا، ان کو یہ کہتا ہے نا بگوڑا بگوڑا بگوڑا، عمران خان کو بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا، ورنہ یہ جو دوڑ لگاتا ہے نا، دوڑ لگانے میں تو اس نے پوری دنیا نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ دوڑتا کس طرح ہے، یہ ایسے بھاگے گا، اس کو صرف بس دروازہ کھلنے کی دیر ہے، دروازہ تو چھوڑیں، کہیں روشن دان بھی اگر کھل گیا نا یہ وہاں سے کود جائے گا اور یہ بھاگے گا، اور اس کا بھاگنا آپ دیکھیں گے۔ 2 ملکوں کے آپشن اس نے دیے ہیں، ایک یہ امریکہ کا بتاتا ہے، ایک یہ برطانیہ کا بتاتا ہے، لیکن اس پہ کوئی کنسنسس نہیں ہے، کہتے ہیں مجھے جانے دیں، میں وہیں پہ بیٹھ کے ادھر ہی باقی زندگی گزار لوں گا، یہ تو بھاگنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، ہم چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ جو آپ نے ہمیں یاد رکھیں ہمارے ساتھ جو ہوا تھا وہ جھوٹے کیسوں میں تھا، نواز شریف کو نااہل کیوں کیا گیا تھا کہ جی ان کے پاس اقامہ تھا، ٹھیک ہے، بلایا تھا پاناما میں اور ڈسکوالیفائی کر دیا یعنی اقامے آپ کا میں۔ موقف یہ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے نہیں مذاکرات سے اور انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میرے ساتھ ہی بالکل ٹھیک، نیریٹو بنائیں گے اپنی، اوکے یہ سر، بیانی میرے ساتھ بنائیں ہی گے، 31 کے بعد آپ دیکھ لیں گے انہوں نے صرف پاکستان کی ریاست پر، ملک کے وجود پر حملے کر بالکل رہے ہیں، صحیح، جلدی اختیار صاحب میرے ساتھ ہی اور وہ موجود بھی رہیے گا، انشاءاللہ بڑی جلدی بالکل کی ٹھیک۔ طرف ہو جائے گی۔ ہمایوں صاحب تو یہ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی نیت ہی نہیں ہے اور آپ صرف بیانیہ بنانے کے چکر میں مذاکرات کر رہے ہیں، یو ہیو انٹینشن ہی آپ لوگوں کی غلط ہے، ایسا ہی ہے سر؟ اور ویسے کچھ امید ہے آپ کو کہ کچھ ابھی ہو بھی سکتا ہے؟ دیکھیں آپ چوروں کے ساتھ اصولاً تو مذاکرات کرنے نہیں چاہیے، یہ وہ چور ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو لوٹا ہے۔ یہ جب بات کرتے ہیں نا نواز شریف کے والد صاحب کی، آپ ان کی ساری کمپنیز دیکھ لیں 1992-93 میں رجسٹر ہوئی ہیں، اس سے پہلے کوئی کمپنی تھی، اس سے پہلے پتہ نہیں کیڑا خاندان تھا کہ رجسٹر ہی نہیں تھا۔ اور وہ جو بات کرتے ہیں ان کے والد صاحب کی، مرحوم ہے لیکن چونکہ انہوں نے ذکر کیا ہے تو میں کہتا چاہوں وہ 6-7 بھائی تھے۔ عجیب بات ہے کہ 6-7 بھائی میں سے صرف ایک بھائی جو ہے وہ مالدار نکل آیا، باقی سارے غریب ہیں۔ آج بھی جو یہ 3 بھائی تھے، میاں نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے تیسرا بھائی تھے، آج بھی وہ تیسرا بھائی ہے، انہوں نے ان کے اوپر کیس کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کی جائیداد ہڑپ کی ہوئی ہے، آج بھی کیس چل رہا ہے۔ آج کے دن یہ اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑتے، یہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑتے، یہ آپ کو اور مجھے کیا چھوڑیں گے؟ مجھے کیا چھوڑیں گے؟ اختیار صاحب پہلے مجھے ریسپونڈ کر لینے دیں۔ جی یہ بات کر رہے ہیں، نواز شریف 3 بھائی ہیں، میں جانتا ہوں میرے لیڈر ہیں۔ سر ایک منٹ مجھے بات کرنے دیجیے نا، سر میں آتی ہوں، مجھے بات کرنے دیجیے نا، مجھے بات کرنے دیجیے۔ 4 سال 5 سال قبل
اس کے علاوہ ان کا کوئی بھائی نہیں ہے. بالکل صحیح. تین بھائی میں نے کہا نا, تین بھائی اس کے بچوں نے آپ کے اوپر کیس کیا ہوا ہے نا. کمال کرتے ہو یار, تم ڈاکٹر بھی بن گئے اور جھوٹ بھی بولتے ہو. آپ ایک کام کریں نا, ذرا گوگل کرے بھائی جان, ذرا گوگل کرے. آپ کہیں گے تو میں آپ کو ریفرنس بھی دے دوں گا کیس کا, دے دوں ریفرنس کیس کا. مجھے ریفرنس آپ 100 بار دے دیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 3 بھائی تھے. ایک بھائی جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے, اس کا نام عباس شریف ہے. آپ کے پاس جو گھر جا کے ذرا آرام سے کعوہ پیے, اس میں تھوڑا جو انار کا چھلکا ہے وہ ڈالے, تھوڑا سا ڈوڈا ڈالے, تو آپ کو ذرا سمجھ آ جائے. میں تو آپ مجھے چھوڑ دینا, مجھے ذرا بول لینے دیں, کیونکہ میں بڑے خاموشی سے آپ کی باتیں سن رہا تھا. محمد صاحب یہ بتائیے سر, آپ کی باتیں سن رہا تھا. اب مذاکرات تو مجھے جو ابھی بیانیے والی بات ہو گئی, انٹینشنز پر بات ہو گئی, کل حکومتی پریس کانفرنس ہو گئی, سو اب لگتا تو نہیں ہے کہ کچھ بھی مذاکرات آگے چلیں گے. میں ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیں بیانیہ کا اس کے مذاکرات کی بات جو ہے نا, مذاکرات کی بات وہ ان کو سوٹ کرتی ہے کہ یہ مذاکرات کریں, ان کو سوٹ کرتی ہے. رہی بات یہ جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان نے 2 ملک, عمران خان اس ملک سے نہیں جائے گا. وہ اس ملک میں اس نے کہا ہوا ہے جینا مرنا ادھر ہی ہے. وہ اگر جانے والا ہوتا تو وہ بہت پہلے 10 سال کے لیے جا چکا ہوتا. اس کو کہا گیا تھا 3 سال کے لیے چپ رہو چلے جاؤ, اس نے نہیں مانا. وہ کیوں مانے؟ اس نے اگر کوئی غلط کام کیا ہو, ہاں اس قسم کے کیسز یہ چلتے رہتے ہیں. عدت کیس بھی اسی طرح ہی ہوا تھا, سائفر کیس بھی اسی طرح ہی ہوا تھا, اس کے اوپر بھی نیچے اسی طرح ڈیسیجنز آگے تھے. یکی بعد دیگر 3 ڈیسیجن آگے تھے. وہ تینوں ڈیسیجنز کہاں ہیں؟ ختم. یہ ایک اور نیچے سے ڈیسیجن آیا ہے اسی طرح. لیکن اس میں تو جج کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ تو یہ تو جج ہونے کے قابل نہیں ہے. میں تو ابھی سوال اٹھاؤں گا کہ یہ اگر جج ہونے کے قابل نہیں ہے, اس کو جج بنایا کیوں تھا؟ کیا یہی کام اس سے لینا تھا؟ صحیح. سو آپ کو ریزرویشنز اب بھی جج پہ سر آپ مجھے بات بتائیں, سپریم کورٹ ایک جج کے اوپر ڈیسیجن لے اور کہہ دے ہائی کورٹ کو کہ آپ نے ان کو کرنا ہے. آپ کے پاس تو ایک واضح اعتراض موجود ہے. آپ تو کہہ سکتے تھے کہ جناب ہمیں اس جج سے فیصلہ نہیں سننا, آپ اس جج کو تبدیل کر دیں, یہ تو مس فٹ ہے. آپ لوگوں نے ایسا موقف اختیار کیا تھا. مجھے کیا پتا جی, میں تو لائن ہوں, مجھے تو آج پتا چلا ہے, مجھے تو آج پتا چلا ہے. وہ بھی یہ مطیع اللہ جان کی وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کا, وہ ویلاگ ہے جو بھی ہے, وہ دیکھ کر مجھے پتا چلا ہے. مجھے تو پہلے پتا نہیں تھا. یہ آگ مطیع اللہ جان پتا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح کہتے ہیں, پتا ہونا چاہیے تھا. پتا چل کے ہم ابھی اس کو اٹھائیں گے. ٹھیک ہے شیلا رضا صاحبہ, بالکل صحیح. آپ کو بھی لگتا ہے یہ جو جج والی بات ہے مس کنڈکٹ کی کہ 2004 میں وہ مس فٹ تھے اور آج ایک صحافی نے چونکہ اس پر بات کر دی, تو اب یہ ایک لاجک بن سکتا ہے کہ سزا غلط ہوئی ہے؟ میں نہیں سمجھتی, کیونکہ یہ جو سزا ہے یہ تو بالکل اینڈ کا وہ ہے, اور یہ اس میں نے کہا کہ اتنی شہادتیں ان کی کیبنٹ سے اور باقی اس کو لوگوں نے الگ کیا ہوا ہے. اور برطانیہ نے یہ پیسہ کر کے بھیجا ہے کہ یہ آپ کے عوام کا پیسہ ہے, یہ آپ کے ایکسچیکرز کا پیسہ ہے, اس کو آپ رکھیں. تو یہ تو اس میں تو کوئی بات ہی نہیں. اور 20-25 سال پہلے اگر کسی کا کوئی ایک فیصلے پہ کوئی بات ہو سکتی ہے تو یہ تو 1 سال سے زیادہ ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے, یہ بھی یہ کہہ رہے تھے جب نواز شریف صاحب کا فیصلہ آنے والا تھا اس وقت بھی سب نے پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ یہ فیصلہ آئے گا. لیکن یہ تو بالکل اوپن اینڈ شرٹ کیس تھا. کل کیا لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس پہ یہ آئے گا فیصلہ, اور ان کے تو وکلا دفاع نہیں کر سکے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب وکلا کو ہمایوں محمود کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے, اور جب اس کی اپیل لگے تو وہ اس میں یہ شامل ہوں اور دلیلیں دیں, اور وہاں پر پھر یہ کہیں کہ فلانا یوں فلانا یوں, تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ اثر ہو جائے. شیلا صاحبہ, آپ کی پارٹی بھی اتحادی رہی ہے نا مذاکرات کے اندر, اور کل کی پریس کانفرنس کے بعد تو لگتا نہیں ہے یہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھ پائے گا, بیکاز آپ لوگوں کو تو مطالبات ہی منظور نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کے. اس کی ذمہ دار خود پی ٹی آئی ہے, اس کی ذمہ دار خود پی ٹی آئی ہے. مذاکرات ہو رہے ہیں, آپ ایک ڈیٹ دے رہے ہیں کہ اس وقت تک وہ نہیں ہوئے تو ہم یہ کر دیں گے, اور اس کے علاوہ اچھے خاصا ایک 26 نومبر کے بعد ایک سیشن گزر گیا, اس میں بالکل چپ چاپ بیٹھے رہے, مذاکرات کی بات کرتے رہے. اب اچانک یاد آ گیا گولی کیوں چلائی, اور کیا کہتے ہیں اب جو ہے وہ اسمبلی میں, جبکہ آج بھی فیصلہ آنے والا تھا, وہ اسمبلی میں کہہ رہے تھے عمران کو رہا کرو. مطلب آپ این آر او ہی مانگ رہے ہیں نا,
تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے, تسلی رکھیں, دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے, انہوں نے 4 دن پہلے ایک پروگرام میں اے آر وائی کے کہا کہ ہمارے کارکنوں سے غلطی ہو گئی اور 9 مئی کا واقعہ ہو گیا. تو آپ نے آج مان لیا کہ آپ کے کارکن تھے, اس سے پہلے آپ کے بانی مان چکے ہیں کہ کیونکہ مجھے انہوں نے اٹھایا تو یہ لوگ ادھر گئے, اور اب پھر اٹھائیں گے, یہ پھر کریں گے. تو اس میں کمیشن کیا بننا, آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ 26 نومبر والی, تو اس کے جو مطالبات میں وہ کمیشن وغیرہ کہہ رہے ہیں, اس میں بھی انہوں نے ایف سو کر کے کہ اگر گولی چلی ہے, اور اس میں بھی انہوں نے ابھی تک نام اور زخمیوں کے نام وغیرہ یا جن لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان تک کو مینشن نہیں کیا. تو مجھے آپ بتا دیں کہ کیا یہ چڑھائی نہیں تھی, کیا حکومت کو اپنی رٹ قائم نہیں کرنی تھی؟ بالکل صحیح. ہمایوں میمن صاحب, سر اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ راستہ نکل پائے گا, کیونکہ بشرا بی بی کو بھی اب سزا ہو گئی ہے اور شاید ان کے اوپر یہ باتیں بھی ہو رہی تھی کہ بیک ڈور جو مذاکرات ہیں اس میں وہ خاصی ایکٹیو تھیں, تو یہ راستہ بھی بند ہو گیا؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ بیک ڈور کیا ملاقاتیں ہو رہی تھی, کیا نہیں ہوتے. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری, پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 2 میجر جو ہمارے مطالبات تھے کہ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ اور چوروں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنی ہے, اس سے پیچھے ہٹ لیا ہے تاکہ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. رہی بات جو میں نے پہلے بات کہی تھی, 2021 میں عباس شریف صاحب کے بچوں نے کیس کیا ہوا ہے لاہور میں سول کورٹ میں کہ ان کی پراپرٹی ان کے حوالے نہیں کی جا رہی ہے, کیونکہ دے آر جوائنٹ پراپرٹی اونر ان رائیونٹ, اور انہوں نے اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے اور وہ کیس نہیں چل رہا ہے یا کیس کے اوپر پرابلم ہے. یو نو وائی. میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, اگر آپ کہیں گی میں اس کا نمبر بھی آپ کو نکال کے بتا دوں گا تاکہ اختیار ولی صاحب پھر دیکھ لیں اور ان کو ان کا حق دے دے. جیسے, اور یہ یاد رکھیں کہ ابھی ہم لوگ آج کل سن رہے ہیں کہ مریم صاحبہ لوگوں کو اسکالرشپ دے رہی ہیں. یہ یاد رکھیں, مریم صاحبہ نے میرے خیال میں کوئی 30 ملین ڈالر مریم صاحبہ پہلے بھی لے چکی ہے امریکہ سے کہ لوگوں کو دیں گی, اور اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کسی کو اسکالرشپ دیا تھا. سر ویسے اتنا آسان نہیں ہے کہ امریکی پیسے دیں اور آپ سے پوچھے بھی نہ کہ آپ نے کہاں پہ پیسے خرچ کیے. شیلا صاحبہ, ایک لاسٹ کامنٹ آپ کا, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمایوں میمن صاحب یہ سارے دلائل عباس شریف کے اس کے وہاں جا کے دیں, دیکھیں اس سے اس والے فیصلے پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. شیلا صاحبہ میرے ساتھ موجود تھی, ہمایوں میمن صاحب میرے ساتھ موجود تھے, اور اختیار ولی صاحب. دیکھتے ہیں اس پر کیا فیصلہ آتا ہے. ہم قانونی رائے بھی جانیں گے کہ قانون اس پر کیا کہتا ہے اور قانونی تجزیہ کار اس پر کیا کہتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق اٹارنی جنرل اور ماہر قانون اشتر اوصاف صاحب. بہت شکریہ اشتر صاحب آپ کے وقت کا. القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ آیا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ میرٹ پر آیا ہے, اور اگر یہ اپیل ہو جاتی ہے آگے ہائی کورٹ تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ریلیف مل سکتا ہے انہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کیس ہے کیا. اس کیس میں کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے, اور I'm sure آپ یاد کریں گے کہ ایک پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی تو بہت شور و غوغا تھا اور بہت اس بات کو ہائپ دی گئی کہ پہلی حکومت ہے جس نے باہر سے فارن ایسٹس جو ہے ریکور کیے ہیں اور پاکستان لے کے آئے ہیں. یاد ہے نا آپ کو؟ جی. اور اس کے اندر کہا گیا کہ بڑی خطیر رقم ہے, 190 ملین ہے, عوام کا لوٹا ہوا پیسہ پاکستان کے اندر واپس آ جائے گا. یہ سب باتیں ہوئیں, بہت اچھی, we were all very happy کہ ایک بڑا پازیٹیو بات ہو رہی ہے. اینڈ دین وی فائنڈ آؤٹ کہ یہ سارے سلسلے کا ایک اور پہلو تھا, ایک تصویر کا ایسا رخ تھا جو ہمارے سامنے نہیں تھا, اور وہ کچھ ایسا تھا کہ ایک رقم کافی ساری سے خریدی گئی کچھ پراپرٹی, اور اس کے بعد کچھ اور پراپرٹی لی گئی, اور وہ ذوالفقار بخاری اور وہ فرح گوگی جو ہیں ان کے نام سے وہ خریداری کی گئی. نہ وہ انویسٹر تھے, نہ وہ شیئر ہولڈر تھے, نہ ان کا کوئی تعلق اس کمپنی سے تھا جہاں سے یہ پیسے گئے.
وہ لے کر کے پھر اس پراپرٹی کو ٹرانسفر کر دیا گیا انٹو اے ٹرسٹ. انٹرسٹنگلی، اور اب یہ پتا چلا ہمیں کہ وہ ٹرسٹ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اٹ واز ان نیم اونلی. اور وہ اس کے ٹرسٹ کے جو ٹرسٹیز ہیں وہ اس وقت کے پرائم منسٹر ان کی بیگم صاحبہ تھیں. اب مجھے بتائیے آپ کہ آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، آپ انویسٹر نہیں ہیں، آپ کے شیئر ہولڈنگ نہیں ہے. Why would a company buy property and then transfer it to a trust? اور وہ ٹرسٹ جو ہے وہ آپ کی خواہش کے مطابق ہوگا، اور جو آپ کے دل میں ہے کہ ہم ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں یا کوئی فلاحی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ہو. دیکھیے، فلاح کا کام اپنی جیب سے آپ کرتے ہیں، آپ لوگوں کی جیب کاٹ کے اس طرح نہیں کرتے. This is not how it is done. So اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ پیسے کیوں خرچ کیے گئے. کیونکہ ایک پرٹیکولر رقم فریز ہوئی تھی، اور اس کو واپس لانے کے لیے جو کچھ کیا گیا اس کے اندر یہ کیبنٹ سے اجازت لی گئی. بند لفافے میں کیبنٹ کو آپ نے ڈیسیو کیا. بالکل مجھے صحیح. یاد لیکن ہے اشرف شیخ مزاری صاحب صاحبہ ابھی اور شیخ رشید نے کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا یہ کیا چیز ہے. بالکل صحیح سر، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے یہ مبینہ بند لفافہ جس کی منظوری کابینہ نے دی، لیکن حیران کن طور پر جس کابینہ نے منظوری دی اس میں سے کوئی شامل ہی نہیں تھا اس پورے کیس کے اندر. انہیں ٹرائل ہی نہیں کیا گیا، ان کا کوئی رکن ملزم نہیں تھا. بشرا بی بی تو اس کابینہ کی رکن نہیں تھی لیکن انہیں بھی سزا دے دی گئی. جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے بشرا بی بی کو لے لیتے ہیں. بشرا بی بی اس میں ٹرسٹی تھیں، ہے نا. اگر ان کا نام ٹرسٹی کے طور پہ نہ آتا تو ظاہر ہے تو ایڈ اینڈ ابیٹمنٹ میں وہ آ گئیں. عمران خان اور اچھا جس کو آپ چکر دے دیں یا جس کو آپ ڈیسیو کریں وہ ایکیوز تو نہیں بنے گا، ہے نا. تو کیبنٹ میں تو چیک گوئیاں ہوئیں، کیبنٹ میں یہ بات ہوئی کہ ہمیں بتایا تو جائے. تو کیبنٹ کو ڈیسیو کیا گیا. کیبنٹ کس کی مرہون منت ہوتی ہے؟ پرائم منسٹر کی. وہ جس کو چاہے وہ منسٹر بنا دے، جس کو چاہے وہ منسٹری سے نکال دے، ہے نا ایسا. بالکل. تو he had full authority and he exercised that authority on the cabinet and influenced them. ان کے انفلوئنس میں تھے نا وہ، ان کے کہنے پہ انہوں نے کیا. جب پرائم منسٹر آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ٹرسٹ میں یہ کرو آپ، تو پھر آپ کریں گے نا، ورنہ آپ اپنی جاب کھو بیٹھیں گے. بالکل. And who wants to lose his job as a minister in the cabinet? خیر، وہ پیسے جو ہیں وہ ڈائیورٹ کر دیے گئے سپریم کورٹ کو. اگر سپریم کورٹ کا ججمنٹ اس پہ نہ آتا تو شاید اس میں ابہام رہ جاتا. بٹ سپریم کورٹ کا ایک جوڈیشل سائڈ پہ ججمنٹ آیا ہے، اور وہ ججمنٹ کیا ہے؟ وہ ججمنٹ یہ ہے کہ یہ پیسے عوام کے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہونے چاہیے تھے، اور یہ واپس کیے جائیں گورنمنٹ کو، یعنی اسٹیٹ کو. اسٹیٹ آف سندھ، پروونس آف سندھ کو بھی جائیں گے، اور یہ فیڈریشن آف پاکستان کو بھی جائیں گے. بیکاز یہ پیسے نہ کسی کے ادائیگی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، نہ کسی کے استعمال میں ویسے آ سکتے ہیں. تو دس از اے جوڈیشل ورڈکٹ وچ پٹس اے سیل آن دس کہ یہ پیسے جو ہیں یہ کسی کے ذاتی پیسے نہیں تھے، یہ پیسے ہیں اور اسٹیٹ آف پاکستان کے پیسے ہیں. بالکل صحیح. اور سر پی ٹی آئی جب یہ موقف اپناتی ہے کہ یہ دنیا کا واحد کرپشن کیس ہے کہ جس کی رقم پہلے سے ہی اکاؤنٹ میں موجود ہے اور اس رقم پر سزا دی گئی جو حکومت کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے اور یونیورسٹی یہاں ہی موجود ہے، یہ موقف آپ کو کتنا جاندار محسوس ہوتا ہے؟ بالکل بھی دیکھیے، بڑی سیدھی بات ہے، بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ ایک زمین ہے اس کے اوپر آپ مسجد بنا دیتے ہیں اور مسجد ہے وہاں پہ، لیکن وہ زمین جو ہے اس کی خریداری کسی اور نے کی ہوئی ہے. کیا وہ درست ہوگا؟ ناجائز قبضے پہ تو مسجد بھی نہیں آپ بنا سکتے. اور یاد رکھیے کہ ایک پرٹیکولر معاملہ بھی آیا تھا جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، تو وہاں پہ ایک پرٹیکولر جب انہوں نے کہا کہ جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوگی معاملہ آگے نہیں چلے گا. یہ تھا نا ورڈکٹ رسول پاک کا. تو ہم اسلام کی داعی ہیں، ہم کہتے ہیں یونیورسٹی بنا رہے ہیں جس کے اندر ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ بھی دیں گے، لیکن آپ اپنی جیب سے تو کچھ نہیں کر رہے نا.
آپ تو لوگوں کے پیسے کو استعمال کر رہے ہیں اور پھر کس لیے کر رہے ہیں؟ اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے. یہ بات درست ہے کہ یہ فائدہ اس کو نہیں پہنچ سکا. تو اگر نہیں پہنچ سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جرم نہیں ہوا. یہ ہے ابیوز آف اتھارٹی کا کیس, یہ انریچمنٹ کا کیس نہیں ہے. سو سر, ابیوز آف اتھارٹی کا اگر یہ کیس ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ جو سزا 14 سال کی ہے یہ کچھ زیادہ ہے, یا کیونکہ نیب جو ہے وہ قانون زیادہ تر 14 سال ہے اور جج صاحب نے ثبوتوں میں تضاد کی نشاندہی کے باوجود پورے ہی 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے, تو کیا آپ کو یہ تضاد نہیں لگتا کہ کوئی 1.5 سال کم ہی کر دیں وہ اس پر؟ دیکھیے, لیجسلیچر نے یعنی مقننہ نے, پارلیمنٹ نے اختیار دے دیا ہے جج کو. اب اس کے اندر انہوں نے بشرا بی بی کو سزا دی ہے 7 سال کی. فرق کیا نا, کیونکہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ایڈ اور ایویٹمنٹ میں تو آ گئیں, لیکن ان کا شاید فیصلہ سازی میں کوئی کام نہیں تھا. اور جتنی بڑی ذمہ داری اتنا بڑا آپ کے اوپر بوجھ, جتنے بڑا آپ کے اوپر منصب اتنی ہی زور سے آپ پھر گرتے ہیں. جتنا آپ کے اوپر جی اختیار ہے اتنی ہی پھر آپ کو سزا ملتی ہے. انہوں نے نہ صرف ڈسیو کیا سپریم کورٹ کو, نہ صرف ڈسیو کیا انہوں نے کیبنٹ ممبرز کو, انہوں نے ڈسیپشن کا ایسا ویب بنایا کہ کہا کہ یہ ہم نے پیسے نکالے ہیں وہاں سے انگلینڈ سے اور یہ پاکستان کا پیسہ ہے, لیکن جمع انہوں نے کرا دیا کسی کے اکاؤنٹ کے سیٹلمنٹ میں. یہ ہے, اگر ایسا ہو اور ہلکی سزا دی جائے تو پھر لوگوں کو شے ملے گی, لوگ یہ کہیں گے کہ جناب ہم کر سکتے ہیں. اور اسی لیے تو وہ قانون بھی ختم کیا گیا کہ پلی بارگیننگ آپ کر لیں, اور پلی بارگیننگ میں آپ کو واپس اپنے عہدے پہ چلے جاتے تھے, ہے نا, والنٹری ریٹرن کر دیتے تھے. وہ پھر لوگوں کو شے ملتی ہے. آئی تھنک ڈیٹیرنس جو ہے وہ بڑی ضروری عمل ہوتا ہے کسی بھی سزا اور جزا کے بعد. بالکل صحیح. اچھا اشتر اصاف صاحب, آج جن جج صاحب نے یہ فیصلہ سنایا, اب آپ کسی کی سوشل میڈیا اتنا تیز ہے کہ پچھلی سے پچھلی باتیں بھی سامنے لے آتا ہے. 2004 میں انہیں سپریم کورٹ میں غلط بیان حلفی جمع کرانے پر اور اپنا غلط موقف قائم رکھنے پر تمام اختیارات ان سے واپس لیے گئے اور انہیں جوڈیشل سروس کے لیے بھی مس فٹ قرار دیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو ماضی ہے اس فیصلے پہ بھاری ہو سکتا ہے؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملات ان کے علم میں تھے, اور وہ مکہ جو بعد میں یاد آئے وہ شاید اپنے ہی منہ پہ مارتے ہیں. آئی ایم شیور یہ بڑے کائیاں اور بڑے اچھے وکلا ہیں, بہت سمجھدار ہیں. آئی ایم شیور یہ چیز اگر ان کے پاس تھی اور یہ کانکریٹ تھی تو they could have easily filed an application asking the judge to either recuse himself or a transfer application saying that this gentleman is not fit for judicial. اور یہ 2006 آپ نے کہا؟ جی 2004 تو 20 برس پہلے کی بات. ان کی اس کے بعد بھی تو ACR لکھی گئی ہوں گی, اس کے بعد ان کی پروموشنز بھی ہوئی ہوں گی نا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ 2004 کا جو اس طرح کا کوئی بات ہے اس کا اس ورڈکٹ کے اوپر کوئی اثر ہو سکے. بالکل صحیح, بہت شکریہ. اشتر اصاف قانون میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں کہ PTI اب کیا لائے عمل اختیار کرے گی. مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی کل ملاقات. اللہ حافظ.